بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ خیر و عافیت سے رہیں۔ ناظرین، اس لیکچر میں ہم کنڈیشنز آف فارمیشن یعنی شرائط انعقاد کا جائزہ لیں گے، یعنی عقد کے اندر وہ کون سی شرائط ہیں کہ اگر وہ نہ پائے جائیں تو عقد یعنی مالی معاملہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا، گویا کہ کل عدم ہوتا ہے۔ شرائط انعقاد کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایسی شرائط ہوتی ہیں جو بالکل عقد سے متعلق ہوتی ہیں اور ان کے نہ پائے جانے کی وجہ سے معاملے کا انعقاد ہی نہیں ہوتا، یعنی ان کے بغیر تجارتی معاملہ کل عدم سمجھا جاتا ہے۔ ان شرائط کی بنیادی طور پر 5 قسمیں ہیں، یعنی 5 قسم کی یہ شرائط جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں مالی معاملات کے اندر۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے عاقدین سے متعلق، یعنی کسی بھی تجارتی معاملے میں جو 2 پارٹیز ہوتی ہیں ان سے متعلق کچھ شرائط ہیں کہ جو اگر نہ پائی جائیں تو معاملہ منعقد ہی نہیں ہوتا۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے موجب سے متعلق، یعنی ایجاب آفر پیشکش کرنے والا جو شخص ہے اس سے متعلق کچھ شرائط انعقاد ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ قابل یعنی جو قبول کرنے والا ہے اس سے متعلق کچھ شرائط انعقاد ہیں۔ چوتھا ایجاب اور قبول سے متعلق کچھ شرائط انعقاد ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ سلائیڈز میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور 5واں معقود علیہ، یعنی وہ چیز جس پہ معاملہ ہو رہا ہے جسے سبجیکٹ میٹر بھی کہا جاتا ہے، اس سے متعلق جو ہے وہ شرائط انعقاد کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عاقدین سے متعلق کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ چنانچہ عاقدین سے متعلق سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عاقدین متعدد ہوں۔ عاقدین سے مراد پارٹیز، یعنی ایک سے زائد ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخص ہو اور وہ یعنی مالی معاملہ یا تجارتی معاملہ کر رہا ہو اور یعنی وہ موجب بھی بنے اور وہ قابل بھی بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے کو یہ بات بے معنی سی لگتی ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس طرح سے گویا کہ ایک شخص ہے، اس کی ایک کمپنی ہے اور اسی شخص کی دوسری کمپنی بھی ہے، تو اس کی 2 کمپنیاں ہیں۔ اب ایک کمپنی کوئی چیز بیچتی ہے دوسری کمپنی کو، جو کہ دونوں کمپنیوں کا مالک ایک ہی شخص ہے۔ تو جب پہلی کمپنی دوسری کمپنی کو کوئی چیز بیچے گی اور دوسری کمپنی پہلی کمپنی سے کوئی چیز خریدے گی تو بظاہر یہاں ایجاب اور قبول ہو رہا ہوگا، لیکن چونکہ ان دونوں کمپنیوں کا مالک ایک ہی ہے تو شرعاً حقیقتاً یہ ایجاب و قبول نہیں ہوگا اور یہ معاملہ کل عدم سمجھا جائے گا۔ گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ ایک شخص نے اپنی ایک جیب سے کچھ مال اٹھا کر دوسری جیب میں ڈال لیا، دوسری جیب سے کچھ پیسے اٹھا کے پہلی جیب میں ڈال دیے گئے، تو یہ شرعی طور پر مالی معاملہ یا تجارتی معاملہ نہیں کہلائے گا۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ کہ جو پارٹیز ہیں وہ دونوں عاقل ہوں، یعنی سمجھدار ہوں، ان میں عقل ہو۔ عقل یعنی گویا مجنون یعنی پاگل نہ ہوں یا اس طرح کا نہ ہو کہ جس کے اندر مالی معاملے یا تجارتی معاملے کی سمجھ ہی نہ ہو۔ اسی وجہ سے مجنون یعنی پاگل شخص یا نہ سمجھ بچے کا معاملہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے سرپرست کے تحت رہتے ہوئے معاملات کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس میں شرط کے درجہ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں معاملہ کرنے میں سنجیدہ ہوں، یعنی اگر یہ معاملہ مذاق میں یا غیر ارادی طور پر کر لیا جائے شرعی طور پر وہ معاملہ منعقد نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 بنیادی شرائط ہیں جو عاقدین سے متعلق ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 شرائط نہیں پائی جاتی تو تو معاملہ منعقد ہی نہیں ہوتا۔
اس کے بعد موجب سے متعلق شرائط انعقاد کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو موجب سے متعلق پہلی شرط یہ ہے کہ موجب اپنی پیشکش سے رجوع نہ کرے، یعنی اگر کسی شخص نے پیشکش کی ہے تو اس پیشکش کے اوپر قبول یا معاملہ اس وقت تک درست ہو سکتا ہے جب تک ایجاب کرنے والا، پیشکش کرنے والا اپنی پیشکش سے رجوع نہ کرے۔ اگر پیشکش سے رجوع کرنے سے پہلے معاملہ ہوگا تو معاملہ درست ہو جائے گا، اور اگر پیشکش سے رجوع کرنے کے بعد معاملہ اگر ہوا تو پھر وہ معاملہ درست نہیں ہوگا، وہ معاملہ منعقد ہی نہیں ہوگا۔ دوسری جو بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ موجب کی اہلیت قابل کے قبول کرنے تک باقی رہے۔ یہ بظاہر یہ بھی ایک ایسی شرط ہے جو سمجھ میں ظاہری طور پر نہیں آتی، لیکن اس کی تفصیل اگر ایک مثال سے دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا ایک موجب نے کوئی پیشکش کی اور ابھی سامنے والے شخص نے اس کو قبول نہیں کیا تھا کہ موجب جو ہے وہ مجنون ہو گیا، یعنی پاگل ہو گیا، خدا نخواستہ اس کی عقل جاتی رہی، تو اس کے پاگل ہونے سے، اس کی عقل چلے جانے سے اس کا موجب ہونے کا اس کے موجب ہونے کی جو اہلیت تھی وہ ختم ہو گئی، چونکہ ابھی تک قبول نہیں ہوا تھا۔ تو اب اگر جو پیشکش کو قبول کرنے والا شخص ہے وہ اس کو قبول کر کے یہ تجارتی معاملہ درست نہیں رکھ سکتا، کیونکہ موجب کی اہلیت باقی نہیں رہی۔ لہٰذا اگر اس طرح سے پیشکش کو قبول کیا جائے گا تو معاملہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تو موجب سے متعلق یہ دو بنیادی شرائط ہیں کہ موجب اپنی پیشکش سے رجوع نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ موجب کی اہلیت قابل کے قبول کرنے تک باقی رہے۔ اسی طرح قابل سے متعلق جو شرائط انعقاد ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ قابل وہی شخص ہو جس کے لیے پیشکش کی گئی ہے، یعنی اگر پیشکش عارف کے لیے کی گئی ہے مثلا تو عابد اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پیشکش کرنے والے کو بظاہر پیشکش کرنے والا اس کی رضامندی عارف کے لیے ہے، عابد کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ عابد اگر اس کو قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ دوبارہ اس کی پیشکش کے بارے میں پوچھے گا پیشکش کرنے والے سے، اگر وہ اس کو قبول کرتا ہے تو پھر درست ہو جائے گا۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ قابل قبول سے پہلے پیشکش کو رد نہ کر چکا ہو، یعنی مثلا ایک شخص نے پیشکش کی اور پیشکش کو قبول کرنے سے پہلے جو دوسرا شخص تھا اس نے اس کی پیشکش کو رد کر دیا، یعنی اس نے کہہ دیا کہ بھئی مجھے جو آپ کی پیشکش ہے وہ قبول نہیں ہے، میں اس کو رد کرتا ہوں۔ پھر جو موجب ہے پیشکش کرنے والا اس نے دوبارہ کوئی پیشکش نہیں کی، تو جب تک یہ دوبارہ کوئی پیشکش نہیں کرتا تب تک قبول کرنے والے کو دوبارہ قبول کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا اگر قبول کرنے والا پہلے رد کرنے کے بعد پھر یہ کہہ دے کہ جناب میں تو اسی پیشکش کو قبول کرتا ہوں، تو اس کی یہ بات معتبر نہیں ہوگی اور اس طرح سے کیا گیا معاملہ منعقد نہیں ہوگا۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایجاب و قبول سے متعلق شرائط انعقاد کیا ہیں۔ ایجاب و قبول سے متعلق سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے الفاظ درست ہوں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ 3 طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ایجاب و قبول کے الفاظ میں ہونی چاہیے کہ وہ ملکیت کا معنی دیتے ہوں، اور یعنی ملکیت کے انتقال کا معنی دیتے ہوں، اور ان میں جو ہے وہ مستقبل کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اور اس کے ساتھ وہ حتمیت کا معنی بھی دیتے ہوں۔ تو اس طرح سے ایجاب و قبول کے الفاظ درست ہونے چاہیے، یعنی خلاصہ اگر یہ نکالا جائے وہ یہ کہ ایجاب و قبول میں انشاء عقد یعنی عقد کے پائے جانے کا، عقد کی ابتدا اور نیا عقد ہونے کا ایک معنی پایا جائے۔ دوسری جو شرط ہے ایجاب و قبول سے متعلق وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول میں کچھ چیزوں کے اندر موافقت ہو، یعنی قدر سے مراد یعنی قدر کے اندر موافقت ہو، قدر سے مراد مقدار، مبی اوصاف مبی یعنی مبی کی جو خصوصیات ہیں
ان کے اندر موافقت ہو اور ثمن کی مقدار میں موافقت ہو اور ثمن کی جنس میں موافقت ہو۔ یعنی ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں 2 عدد سامسنگ کے موبائل آپ کو 50,000 روپے میں بیچتا ہوں، یہ آفر ہے۔ اب اس میں مبیع کی جو مقدار ہے وہ 2 عدد موبائل ہیں، اور صاف مبیع کیا ہے؟ یہ سامسنگ کا موبائل ہونا ایک وصف ہے۔ اسی طرح قدر ثمن کیا ہے؟ 50,000 روپے، اور جنس ثمن کیا ہے؟ روپے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ 2 موبائل آپ کو 50,000 روپے کے بیچتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں قبول کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں یہ 2 موبائل آپ سے $50 کے بدلے میں خریدتا ہوں، تو یہ معاملہ منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک موبائل آپ سے 25 کا یا کتنے کا خریدتا ہوں، تو یہ پرانی پیشکش چونکہ اس کے مقابل مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ قبول درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ خلاصہ یہ ہوا کہ ایجاب ایسا نہ ہو کہ ایجاب کسی اور چیز کا کیا جا رہا ہے اور قبول کسی اور چیز کا کیا جائے، بلکہ جس چیز کا ایجاب ہو رہا ہے جن صفات کے ساتھ ہو رہا ہے انہی صفات کے ساتھ قبول کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہو، یعنی یہ سارا معاملہ ون گو میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آج ایجاب قبول کر دیا اور پھر قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ اگلے 10 دن کے بعد جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ بات ہے مشافہتاً ایجاب و قبول کرنے میں، تحریراً ایجاب و قبول کرنے میں، اور یہ معاملات جو ہے وہ دوسری طرح سے ہوتے ہیں۔ اس مجلس میں یعنی مجلس کی جو قید ہے وہ ہے مشافہتاً ایجاب و قبول کرنے میں، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر جب ایجاب و قبول کیا جا رہا ہے تو ایجاب و قبول اس طرح سے ہو کہ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ایجاب و قبول کر لیا جائے۔ آخری جو سلائیڈ ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ معقود علیہ یعنی سبجیکٹ میٹر جو ہے اس سے متعلق شرائط انعقاد کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ معقود علیہ موجود ہو۔ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہو، یعنی معدوم چیز کا معاملہ منعقد نہ ہوگا۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی کسی درخت پہ پھل لگا نہیں، لگنے سے پہلے ہی اس درخت کے پھل کو اگر بیچ دیا جائے تو چونکہ یہ معدوم چیز کی بیع ہے اس لیے یہ معاملہ یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح مقدور التسلیم ہو۔ یہ اصطلاحات چونکہ عربی خاص ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں، لیکن لیکچرز میں ذکر اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ تعارف ہوتا رہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایسی چیز مقدور التسلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو کہ جس کو خریدنے والے کے حوالے نہ کیا جا سکے۔ جیسے اڑتا ہوا پرندہ کوئی جا رہا ہو اور کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں یہ پرندہ آپ کو 20 روپے میں بیچتا ہوں، تو چونکہ وہ اس کے قبول کروانے پر، اس کے حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہیں، اس لیے اس کی بیع بھی منعقد ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ وہ مال متقوم ہو۔ مال متقوم یہ ہے کہ جس کو شرعی طور پر مال سمجھا جاتا ہو اور تاجر جو ہیں اس کے ذریعے لین دین کرتے ہوں۔ جو اگر ایسی چیز ہو جس کو شرعی طور پر مال نہ سمجھا جا رہا ہو، یہ تاجر اس سے لین دین نہ کرتے ہوں، تو وہ مال متقوم نہیں کہلاتا، جیسے الکوہل وغیرہ۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ قابل ملک ہو، یعنی ایسی چیز کا معاملہ کیا جا رہا ہو جس کے اندر فی نفس ہی ملکیت ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسی چیز نہ ہو جس کے اندر ملکیت ممکن نہ ہو، جیسے کمرے کے اندر ہوا موجود ہے یا صحن کی ہوا موجود ہے تو اس کے اندر ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی اس کمرے کی آکسیجن میں آپ کو بیچتا ہوں تو یہ معاملہ منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ فروخت کنندہ کی ملکیت میں ہو، یعنی جو بائع ہے، بیچنے والا ہے، اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں بھی ہو، تو کسی دوسرے کی ملکیت کو بیچنا اس سے بھی عقد منعقد نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ چند اہم شرائط تھیں جو انعقاد کے لیے ضروری تھیں۔ تو بنیادی طور پہ خلاصہ یہ ہوا کہ 4 چیزوں سے متعلق جو ہے وہ شرائط انعقاد پائی جاتی ہیں: خود ایجاب کے متعلق، قبول کے متعلق،
اور متعاقدین کے متعلق، معقود علیہ کے متعلق، تو ان کی تفصیل آپ نے اس لیکچر میں دیکھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔